سمجھیے کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ to be a perfume seller and sell perfumes is a good profession, it's allowed. خوشبو بیچ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ پیسے کما سکتے ہیں. مشک بیچو، مشک بیچنا بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مشک بیچ سکتے ہیں. یہ بیان کیا. اتنا خیال رہے کہ یہ عطر میں، پرفیوم میں دھوکہ بہت ہوتا ہے. بعض مرتبہ کہتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے، مکسنگ ہوتا ہے، پیور نہیں ہوتا ہے، پیسے بہت مار لیتے ہیں. اس میں تھوڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے. جو جانکار آدمی ہو، معتبر ہو، اسی سے لینا چاہیے. بعض مخصوص کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کا عطر بہت اچھا ہوتا ہے، انہی سے لینا ہے. اب عود کے بارے میں اجمل کا عود سیوفی سب سے اچھا ہوتا ہے، مہنگا ہے. ہمارے حضرت کو عود سیوفی پسند تھا. میں کبھی انڈیا جاتا تو وہ بمبے سے حضرت کے لیے عود سیوفی لاتا. بہت مہنگا، 100 پاؤنڈ کی اتنی بوتل آتی تھی چھوٹی سی اس زمانے میں، لیکن حضرت کو پسند تھی، حضرت لگاتے تھے. تو یہ ہے عود سیوفی اجمل کا. اس سے بھی اچھا ایک انفر کا نکلا ہے. وہاں مکہ مکرمہ میں تھی انفر کی دکان. میں ابھی دیکھنے کے لیے گیا تو بند ہو گئی، کیونکہ وہ مہنگا عود ہے، کو خریدتا ہی نہیں ہے، بیچارے بند کر کے بھاگ گئے وہاں سے. انفر کا بورڈ لگا ہوا ہے لیکن دکان بند ہو گئی ہے. اجمل کا ہے ابھی. تو اجمل کی عود کی بھی اقسام ہیں. عود قدیم ہوتا ہے، اور عود سیوفی ہوتا ہے، اور عود فنا کمبودی ہوتا ہے، فنا فنا. تو اس کو آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے، ٹیسٹ کر کے پھر لینا پڑتا ہے. تو بہرحال عود کی بھی انواع و اقسام ہیں، مشک کی انواع و اقسام ہیں، عنبر کی انواع و اقسام ہے. ملاوٹ بہت ہوتی ہے اس میں، اس لیے کسی ریلائبل آدمی سے لینا چاہیے، اور ادھر ادھر کے اینچ پینچ کوئی بھی کسی سے نہیں لے لینا چاہیے.